امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، معصوم۔ معصوم ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کنٹینٹ لائن نے لکھا ہے۔ برکت صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ برکت صدیقی اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، میکال ذوالفقار، عمران اشرف، سدرا نیازی، وسیم عباس، نوین وقار، شائستہ لودھی اور ابو ہریرہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، گونج۔ گونج ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کرب عباس نے لکھا ہے۔ وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، فیروز قادری، ایمان سید، مشعل ممتاز، شاہین خان، سجیر الدین، خالد انم، گوہر رشید، علی سفینہ، سرہا اصغر، منصور علی خان اور ہیرا ترین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ایک جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹی کہانی ایک پاکستانی رومانٹک کامیڈی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے۔ شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محب مرزا، زارا نور عباس، عظمیٰ بیگ، کیف غزنوی، بہروز سبزواری، سید محمد احمد، نوال پرویز ملک، قدسیہ علی، آمنہ یوسفزئی، سبینہ سید، حمزہ طارق، لائبہ شاہ اور تیمور اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، موہرا۔ موہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ایک غیر متوقع سانحے نے علیزے کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ہمدانی خاندان کے خلاف انتقام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، پتھر دل۔ پتھر دل ایک کہانی ہے کہ کس طرح لالچ دلوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور خاندان کے مضبوط ترین بندھنوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ مناہل ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جس نے کم عمری میں اپنے والدین کو کھو دیا۔ تب سے وہ اپنی خالہ ماجدہ اور اپنے کزن زین اور زارا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مناہل کو یہی نہیں معلوم کہ اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے بہت سی جائیداد اور دولت چھوڑی ہے جسے ماجدہ چپکے سے لے لیتی ہے۔ ماجدہ دولت کو اپنے ہونے کا بہانہ کرتی ہے اور مناہل کو زین سے شادی کرنے کے خواب دکھاتی ہے تاکہ وہ مناہل اور اپنی وراثت دونوں پر کنٹرول رکھ سکے۔ ولید ایک خوش مزاج اور مہربان آدمی ہے جو اپنی ماں نرگس کے ساتھ رہتا ہے جو ماجدہ کی دوست بھی ہے۔ جب ولید مناہل سے ملتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ جان کر دل شکستہ ہے کہ مناہل پہلے سے ہی زین سے محبت کر رہی ہے جو برسوں سے بیرون ملک مقیم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہیں لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ میں پھٹ گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔
راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، میں زمیں تو آسماں۔ اگرچہ مکمل کہانی ابھی تک سامنے نہیں آئی، ذرائع کا کہنا ہے کہ میں زمیں تو آسماں ایک گہری جذباتی کہانی ہوگی جس کے موضوعات محبت، درد اور چھٹکارے کے ساتھ ہیں۔ ڈرامے میں ایک طاقتور سکرپٹ کی توقع ہے جو ناظرین کو ذاتی سطح پر جوڑتا ہے۔ شائقین اسکرین پر اس تازہ جوڑی کو دیکھنے کے لیے پہلے ہی پرجوش ہے اور جذباتی موڑ اور دلی لمحات سے بھری کہانی کی توقع کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان اور ہبہ بخاری شامل ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ تحرین چودھری نے ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 2، رسم وفا۔ رسم وفا ڈرامے کی کہانی ایک تباہ کن نقصان کے بعد دو روحیں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کا احساس دلانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ جیسے جیسے یادیں ٹکراتی ہیں اور جذبات آپس میں ٹکراتے ہیں، وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو باقی ہے۔ یہ محبت کے غم اور شفا کی ایک پرجوش کہانی ہے، امید اور تعلق تلاش کرنے کی جب باقی سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس ڈرامے کو پرمیش آڈیوال نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بریانی۔ بریانی ایک متحرک لڑکی کی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت، خاندانی دباؤ اور روایات کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ایک سادہ، فرمانبردار لڑکے سے ملتی ہے اور ان کا رومانٹک مزاحیہ موڑ اور دلی لمحات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ دنیا پور کی المناک محبت کی کہانی کے برعکس، یہ ڈرامہ ایک صحت مند، محسوس کرنے والے اچھے تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ شائقین مزاحیہ، رومانٹک اور پاکستانی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور خوشگوار اختتام کے لیے پرجوش ہیں۔ ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے جو قابلی پلاؤ اور دم پخت میں پہلے ہی بہت اچھا کام دے چکے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور خوشحال خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔